اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں 13 رجب کے اعمال کو۔ البتہ 13 رجب کے اعمال کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو 13 رجب کی شب سے مخصوص ہے، یعنی 12 رجب المرجب کے بعد جو آنے والی رات ہوگی اس رات کے ساتھ کچھ اعمال مخصوص ہیں جو کہ شب 13 رجب المرجب کے اعمال کہلاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ جو دن آتا ہے شب گزرنے کے بعد، جو اگلا دن آتا ہے 13 رجب المرجب کا، اس دن کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہم تمام اعمال کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ 13 رجب کی جو شب ہے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ اس رات کا بہترین عمل شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح 13 رجب کی شب گزرنے کے بعد جو آگے 14 رجب کی شب آئے گی اس میں 4 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور جب 14 رجب کی رات گزر جائے گی، بعد میں جب 15 رجب کی رات آئے گی تو اس شب میں 6 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ چونکہ یہ تینوں راتیں، ان تینوں راتوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اور ایام 20 کی وجہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان راتوں میں چونکہ چاند مکمل ہوتا ہے، یہ چمکدار اور روشن راتیں ہوتی ہیں، اور ان راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان کے دنوں کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان میں روزہ رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے اس میں خاص اعمال بھی انجام دیے جائیں، انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے کہ کون کون سے اعمال جو ہے وہ ان ایام میں فضیلت رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے بنیادی طور پر یہ 3 طرح کی نمازیں آتی ہیں جو ان 3 راتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ 13 رجب کو 2 رکعت نماز، 14 رجب کو 4 رکعت نماز، اور 15 رجب کو 6 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا، یعنی کیا مطلب، یعنی 13 رجب کو 2 رکعت نماز، 14 کو 4 رکعت اور 15 رجب کو 6 رکعت نماز پڑھے گا تو ان 3 مہینوں کی تمام فضیلتوں کو پا لے گا، اور شرک کے علاوہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے ان 3 ایام کی نمازیں پڑھنے کے توفیل سے۔ اس قدر ثواب ہے ایام 20 کی ان خاص نمازوں کا۔ البتہ کس انداز میں پڑھی جائیں گی، طریقہ کار یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ یاسین کو 1 مرتبہ، اس کے بعد سورہ مبارکہ ملک کو 1 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ توحید قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اگر تو آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ اس پر اکتفا کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے تو سامنے آپ سورہ وغیرہ یا قرآن وغیرہ کھول کر اس کے اوپر دیکھ کر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس نماز کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ فقط نسیان کی وجہ سے اور یاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس نماز کو ترک نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اوپر سے دیکھ کر بھی سورہ یاسین اور سورہ ملک کو پڑھ کر اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں تاکہ اس کی فضیلت کا ادراک کر سکیں۔ یہ خاص عمل ہے 13 رجب کی رات کا۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں ہم دن کے مخصوص اعمال کو۔ دن کے اعمال چونکہ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایام 20 کے دن ہے، 13، 14 اور 15۔ فرماتے ہیں کہ ان جس طرح راتوں میں 2 رکعت، 4 رکعت اور 6 رکعت نماز پڑھنا ہے، اسی طرح ان کے جو دن ہوں گے، 13 رجب کا دن ہوگا، 14 رجب کا دن ہوگا اور جو 15 رجب کا دن ہوگا، ان تینوں ایام میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان ایام میں عمل داؤد کو بجا لانا چاہے، انشاءاللہ عمل داؤد کو ہم آگے بیان کریں گے، اگر کوئی شخص ان ایام میں عمل داؤد کرنا چاہتا ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے عمل داؤد کو انجام دینے کے لیے۔ اگر تو اس عمل کو انجام نہیں دینا چاہتا، ویسے ہی ان ایام کی فضیلت کو درک کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا فضیلت شمار ہوگا، مستحب شمار ہوگا، بہتر ہوگا، اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ ضروری کب ہوگا؟ جب وہ عمل داؤد کو کرنا چاہے گا۔ عمل داؤد چونکہ 15 رجب کو انجام دیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم جب اگلی ویڈیو میں 15 رجب المرجب کے اعمال بیان کریں گے تو اس میں عمل داؤد کی تفصیل کو بیان کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ عمل داؤد کرنا چاہتے ہیں تو 3 دنوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے حاجات کی برآوری بھی ہوتی ہے، مشکلات کی دوری ہوتی ہے، انسان ہر قسم کے مسئلے سے باہر نکل آتا ہے۔ نہایت ہی مجرب عمل ہے، احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ داؤد اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس عمل کو جناب فاطمہ جو کہ مادر داؤد تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی قید سے رہائی کے لیے انجام دیا تھا، اور یہ عمل ان کو صادق آل محمد نے تعلیم فرمایا تھا۔ اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی تفصیل یہاں پہ بیان نہیں کرے، تفصیل انشاءاللہ آپ
تاریخ میں اس کی جانب رجوع کریں کہ اس عمل کو کس انداز سے فضیلت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص 13، 14 اور 15 کی فضیلت کو بطور کامل اور بطور اتم در کرنا چاہتا ہے تو وہ عمل داؤد کو انجام دے۔ اگر وہ عمل داؤد کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 3 ایام میں روزہ رکھے تاکہ اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں اور جملہ مسائل سے اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔